دنیا مکفات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو وہ انمول ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو رشتہ مر جاتا ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ خدا سے تو وہی ڈرتے ہیں جو آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ وہی قدرت والا ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل صورت بناتا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیم خرچات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے، مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ رفتار سے زیادہ درست سمت اہم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ زندگی نے ایک سچ بڑی بے رحمی سے سکھایا ہے، ہر انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ دکھتا ہے۔ جس شخص نے غور و فکر کی عادت ڈالی اور اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہا تو وہ سمجھ لے کہ اس پر خدا نے بہت رحم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی، 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ سب سے برا شوہر وہ ہے جو اپنی عورت کو تنگ کرتا ہے۔ جو شوہر اپنی عورت کے ایذا پر صبر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص ایسی عورت کے بستر پر لیٹا جس کا خاوند موجود نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے ایک استار یعنی سانپ مقرر کیا جائے گا جو اسے ڈسے گا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی۔ علم دریا کے مانند ہے، جتنا چاہو خرچ کرو کم نہیں ہوتا۔ بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ عاجزی اختیار کریں اور یہ مت سوچیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں، آپ خاک ہیں اور خاک ہی میں لوٹ کے جائیں گے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ کسی کی زندگی برباد کر کے معافی تو مانگ سکتے ہو، مگر برباد کی ہوئی زندگی کو دوبارہ سنوار نہیں سکتے۔ یہ سچائی ہے میرے دوست، یہاں لوگ اچھے کی تلاش میں سچے کو کھو دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب آفتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔
تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کے انا سے بڑھ کر ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ سب سے افضل عبادت پاک دامنی یعنی کہ حرام سے بچنا اور بری عادتوں پر قابو پانا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھے، مطلب سے نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ 2 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ مت سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہوں ان سے ہوشیار رہو۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ خاموشی اپنا لو، مگر کسی سے شکوہ نہ کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے